السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت علامہ تبسم شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ جی نہیں. اچھا حضرت ایک اور بات میں نے پوچھی تھی، اچانک سے میرے ذہن میں ہے تو میں نے کہا یہ جو تحذیر الناس اور ختم نبوت آپ کی کتاب ہے، جی اس میں لکھے کہ جی اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم تسلیم کر لیں گے تو ختم نبوت ختم ہو جائے گا. یعنی کیا تسلیم کر لیں گے دوبارہ پڑھے گا؟ جی یہ ایسا کتاب تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں جو یاد آ رہا ہے کہ اگر اثر ابن عباس کو ہم درست مان لے تو ختم نبوت کا عقیدہ باقی نہیں رہے گا. اس قسم کے الفاظ. اس پہ یہ اثر ابن عباس کا جو میں مسئلہ آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں. لوگوں نے خاص طور پر علماء دیوبند نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، اور ٹھیک ہے نا جی کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو ختم نبوت کا جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہتا. تو اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے. انشاءاللہ یہ کبھی پھر میں آپ کو، چونکہ ابھی میں مطلب پہ ہوں تو جی میں اس پہ انشاءاللہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو مفتی حضرات، میں نے مفتی ظہور احمد جلالی صاحب ہیں، آصف علی آپ کی کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے اگر اثر ابن عباس کو ہم درست مان لینا تو عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں رہتا. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا جی میں سمجھ گیا ہوں. اس پہ آپ تفصیل سے بے شک مجھے جو ہے نا آپ بات کریں گے، اس پہ میں کروں گا. یہ تفصیل. ہاں اثر ابن عباس بالکل میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات ساری. جن لوگوں نے اس سے پہلے نے آپ کے نہیں، میں وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میری مصروفیات اس قسم کی ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے نا، یہ پہلے بہت بحث ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ اس میں یہ سوال اٹھے گا کہ جن لوگوں نے اس کو صحیح کہا پھر ان کا کیا بنے گا. اگر اس کو مستدرک حاکم میں صحیح لکھا ہوا ہے، فلاں نے صحیح لکھا ہے، فلاں نے صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بڑی جو ہے نا بڑی کمال کی بحثیں ہو چکی ہیں. اچھا میں جب صحیح مان رہے تو ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، تو اب یہ کس طرح پھر کمال کی بحث؟ نہیں وہ صحیح ہے، نہیں وہ صحیح حدیث ہیں، صحیح ہے. نہیں وہ حدیثوں میں جو ہے نا تو صحیح نہیں الگ بات ہے، لیکن حاکم نے تو صحیح مانا ہے، ذہبی نے تو صحیح مانا ہے، بہقی نے صحیح مانا ہے. تو یہ حضرات تو ختم نبوت کے انکار لازم آئے گا نا. یہ جو آپ نے لکھا ہے نا جی، آپ آ چکی بات میرے خیال میں سنیں میری بات. یہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہے نا لاہور میں، ان کے پاس میں خود گیا ہوں، ساری کتابیں اکٹھی کی ہیں، دیکھا ہے، اس میں سارا کچھ لکھا ہے. وہ بڑا کچھ تھا. اس پہ بڑے جواب بھی ہیں، سب کچھ ہے، بس وہ ٹائم نہیں مل رہا. حالات اس قسم کے ہیں، حالات اس قسم کے ہیں. یہ بالکل بے فکر رہے ہیں آپ اس میں. میں مطمئن ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا جی. میں انشاءاللہ مطمئن. مجھے مطمئن کر لینا، وہ آپ تو مطمئن نہیں، آپ کو مطمئن کرنا کوئی شرن جو ہے نا جی وہ مجھ سے ضروری نہیں ہے. ضروری ہے ایک آدمی کو آپ کی کتاب سے اشکال پیدا ہو رہا اور آپ کہہ رہے اور آپ کی کتاب سے اتنے بڑا کافر اور آپ کہہ رہے مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، آپ مطمئن نہیں کرتے تو کتاب کیوں لکھی؟ کتاب لکھنا ضروری تھا کیا؟ میں جو ہے نا، نہیں ضروری اس لیے نہیں ہے نا کہ آپ فرد واحد ہے نا. یہ سب کا مسئلہ ہے، ایک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، ایک کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو کتاب لکھتا ہے تو پھر اس پہ اعتراض بھی ہو سکتے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. میری بات سنیں، آپ اپنی کتاب کی بنیاد پر، اس لیے کہ نہیں حضرت آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے مان لیا نا، آپ کی بات میں نے مان لیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں. کیا تو یہ کافر ہو رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے یہ بڑے کافر؟ یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جواب دینے کا مجاز ہوں. ٹھیک ہے، میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا جو ہے آپ کو دنیا حضرت پہلے بھی میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے جواب مجھے نہیں دیا. اب بھی آپ کو فون، آپ نے جب آپ نے جواب دینے تو پھر اتنے بڑے کافر پر اور آپ پیر کرم صاحب کو کافر کہہ رہے ہیں. میں نے ویڈیو آپ کی سنی، مجھے تو بڑا افسوس ہوا. مجھے تو ابھی پوری میں دیکھیں بات یہ ہے، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم، اگر آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ نے بات کیوں کی. آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، پھر اتنے بڑے کافر کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، تو غلط طریقہ ہے نا. دیکھیں آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لکھیں. آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. میں نے پوچھا ہے کہ جب اثر ابن عباس کے بارے میں آپ نے خود لکھا ہے کہ اس کو صحیح ماننے والے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب چونکہ ایک جملے میں نہیں آ سکتا. بالکل آ سکتا ہے. دو چار بات ہے. اثر ابن عباس کو صحیح، غلام رسول سیدی صاحب نے بھی تبیان القرآن جلد 12 میں کئی علماء کے حوالے پیش کیے کہ اثر ابن عباس صحیح ہے.
یہ اور دوسری جگہ پہ خود غلام رسول قصوری صاحب نے تقدیس الوکیل کے اندر اس اثر کو صحیح مان کر باقاعدہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے وہ اس آپ ایسا کریں نا، آپ ایسا کریں، دیکھیں آپ نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اور بھی آپ کے پاس بہت سارے حوالے ہوں گے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. آپ ایسا کریں، جب نہیں ہے تو پھر آپ نے کتاب لکھی، جب نہیں ہے تو پھر آپ نے پیر کرم صاحب کے خلاف بیان کیوں کیا؟ دیکھیں آپ ایسا کریں، اب آپ کا بھی شرعاً یہ حق بنتا ہے کہ مجھے آپ اصلاح کی طرف لائیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ ایک کتاب لکھیں، تحریر لکھیں. کتاب ہر ایک کی طاقت تھوڑی کہ وہ کتابیں لکھے. آپ کے پاس مطلب میں کام کریں گے، پیسہ ہوگا، آپ کا نام بھی ہوگا، ہم لوگ کون جاتے ہیں ہم کتاب لکھے؟ نہیں، پتہ کیا ہے، اور لوگوں کی بات چھوڑیں، لوگوں کی بات چھوڑیں. مجھے میں کتاب لکھوں تاکہ کل آپ میری بات سنیں، میں کتاب لکھوں تاکہ کل کو آپ مجھے بھی کافر بنا دیں، میرے خلاف بیان کر دیں. مجھے دیکھیں، آپ مجھے ایک دفعہ لکھے تو صحیح نا بھائی. حضرت آپ مجھے فون پر مطمئن کیوں نہیں کر سکتے؟ جو بندہ مجھے فون پہ دو بدو مطمئن نہیں نہیں فون پہ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی. اگر یہ باتیں گھر میں بیٹھ کے بیان، میری بات سنیں حضرت، اگر گھر میں بیٹھ کے اتنے بڑے علماء کے خلاف بیان ہو کر اس کو نیٹ پہ چڑھایا جا سکتا ہے تو یہ باتیں فون پر بھی ہو سکتی ہے. بات یہ آپ کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں ہے. میری بات سنیں، آپ کے پاس میری باتوں کا جواب، سیدھی بات ہے، آپ کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں ہے. آپ ادھر سے مواد لے کر کتابیں شائع کرتے ہیں، اکابر کے خلاف بیان کرتے ہیں، پھر جب آپ کو کوئی تسلی کے لیے فون کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. جب آپ کے پاس اتنی علمی استعداد ہی نہیں ہے تو پھر کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے علماء کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات پہ آپ آ گئے نا، اصل بات پہ آپ آ گئے. اصل بات یہ ہے، میری بات سنیں، میری اصل بات یہ ہے کہ اثر میں عباس کو آپ نے لکھا ہے جو اس کو صحیح مانے اس کا عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں رہتا. یہ آپ نے خود تسلیم کیا، انہوں نے صحیح مانا. بھائی آپ مجھے کہہ دیں، عجیب بات، میری بات سنیں تو آپ کو جواب دینے میں کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے میرے پاس فون پہ جواب نہیں ہے یا مجھے جواب نہیں ہے تو میں آپ کو لکھ لوں گا، آپ کسی اور سے جواب لکھوا لینا. فضل احمد چشتی صاحب کے پاس چلے جانا. کیا ہوتی ہے وجہ؟ یہ ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں فون پر پھیلتی چلی جاتی ہے، بات چلی جاتی ہے، میری بات اور ساری چیزیں. دیکھیں ایک بات ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. میری ایک بات سن لیں. میں یہ عقیدہ اپنا لوں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام پر باقی نہیں رہتا. بس میں آپ کوئی بھی بات کا بھی جواب نہیں دوں گا. میری بات میں نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتے آپ؟ ایسے نہیں آپ جو ہے نا، آپ سے نہیں، آپ اپنی سناتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتے. آپ مجھے سنتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتے. میری بھی سنیں، میں جو کہہ رہا ہوں میری بھی سنیں. آپ کی میں نے آدھا گھنٹہ میری بات سنیں نا، آپ کی ادھر میں نے آدھا گھنٹہ سنیں گے، میں نہیں جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں نہیں سنوں گا. آپ میری آپ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں نا، ایسے بندے سے بات نہیں ہو سکتی جو بندہ اس درجہ پہ اتر آئے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ ہوتی ہیں باتیں بڑے خوشگوار ماحول میں، بڑے اچھے ماحول میں، بڑے سلجھے ماحول میں. جو انسان اتنا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو، میری اصل میں یہ عادت نہیں ہے. میں بات مان لیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اچھی صحیح بات ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں. آپ مجھے گالی دے تو پھر بات جواب بھی تو سننا پڑے گا نا. نہیں میں آپ کو نہیں دیتا. بات یہ ہے میں مثال دے رہا ہوں. تحقیق طلب یہ ہوتی ہیں کتابیں سامنے، ایک بات ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، خود کا میرے پاس کتابیں سامنے ہیں، میں خود کتابیں لے کر گیا. ابھی آپ نے خود کا میں کتابیں لے کر گیا، میرے پاس حضرت آپ نے کتاب پوری لکھ اور آپ کے پاس کتابیں نہیں تو کتاب کہاں سے لکھ لی آپ نے؟ میں کہتا ہوں وہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سامنے رکھنی پڑیں گی. جو بھی بندہ کتاب لکھتا ہے، آپ نے یہ ساری کتابیں میرے سامنے تھی، میں باقاعدہ لے کر گیا فضل احمد چشتی صاحب کے پاس. انہوں نے مجھے جواب دیا بھی کہ میرے پاس کتابیں نہیں تو کتابیں تو ساری آپ کے سامنے تھیں. آپ کے پاس خلاصہ ہوگا، مطلب وہ مجھے خلاصہ سنا دے. فضل احمد چشتی صاحب نے جو آپ کو کہا تھا نا اس کا یہ جواب، اس کا مجھے خلاصہ سنا دے. ایک بات میں بتاتا ہوں جی. یہ بات آج سے 5-6 سال گزر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جب میں نے کتاب لکھی. اب اس سے پہلے بہت سارے عرصہ میں نے اس پہ تحقیق کی. یہ تو کم از کم 10-12 سال میں نے اس پہ لگائے. اب جو کتابیں میں نے کہاں سے لی، سب کے جو ہے نا حوالے وہاں موجود ہیں. جو حوالہ میں نہیں دے سکا میں اس میں لکھ دیا ہے کہ میں یہ میرے پاس نہیں تھی یا میں نے کسی کے ہاں دیکھی. ہر کتاب کو میں نے خود دیکھا، خود حوالہ وہاں سے نکل کیا، اور باقاعدہ وہاں مرتبہ لکھا ہوا ہے، صفحہ لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، کب چھپی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اس میں حوالہ پوری کوشش کی ہے کہ بغیر حوالے کے کوئی بات نہ کی جائے. اب آپ یہ ہے کہ آپ چونکہ غصے میں ہیں، آپ کے اندر جو ہے نا وہ جلالت ہے بہت زیادہ. آپ کے اندر وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ٹھہراؤ جو ہوتا ہے وہ بہت. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی محترم، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. آپ نے مجھے کہا نا کہ جب کتاب لکھنے نہیں آتی تھی
الحمدللہ آپ نے میری بات مجھے صحیح کہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ میرے اندر نالائکی ہے اور میں کم علمی ہے. آپ نے ابھی کم دیکھی ہے، کم علمی اور نالائکی مجھ سے زیادہ ہے. آپ یوں سمجھے کہ میں نے یہ جو لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے جی. اب آپ کا یہ بنتا ہے طریقہ کہ آپ ایک نہیں ہیں، آپ کے بہت سارے ساتھی ہوں گے، آپ کا اچھا والا کاروبار ہوگا، اس پہ کتنا کچھ خرچ آتا ہے. آپ ایک بات ہی کو لے لیں، پوری کتاب میں کب کہتا ہوں کہ آپ اس پوری کتاب کو جو ہے لکھیں. آپ ایک بات کو لے لیں صرف، ٹھیک ہے. میں نے کہیں بھی یعنی پیر کرم شاہ کو اس حوالے سے نہیں، یعنی براہ راست میں نے نہیں، بلکہ باقاعدہ حوالوں سے میں نے اگر کوئی ان پہ بات کی ہے تو کی ہے. آپ چھوٹا سا خط مجھے 2-4 موٹی موٹی باتیں حوالوں سے نہیں ملے گا مجھے جواب. آپ میرا ٹائم ضائع کریں گے، جواب مجھے نہیں ملے گا. میری آپ بات سنیں، جب آپ خود تسلیم کریں کہ آپ نالائق آدمی ہیں تو نالائق آدمیوں کیا یہ حق ہے کہ وہ بڑوں کو کافر کے؟ نالائق آدمیوں کیا یہ کہ وہ کتاب لکھے؟ اور نالائق آدمی میری خط کا جواب میں نالائق ہوں نا. دیکھیں کوئی جب آدمی نالائق ہے تو آپ کو یہ حق نہیں. میری بات سنیں، نہیں غلط ہے. بندہ عالم ہو، بندہ جس کے خلاف لکھ رہا اس کے پائے کا آدمی ہو، تب اس کو نالائق آدمی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ علماء کو کافر کہتا پھرے؟ یہ آپ کو کس نے دیا؟ یہ تھوڑی آپ کو کس نے دیا؟ میں بتاتا ہوں. میں ایسا کروں گا، میں کسی لائق آدمی کے پاس جاؤں گا، عالم کے پاس جاؤں گا. میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میرے سوال کا میں نے یہ پوچھا، جب آپ نالائق آدمی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے حوالے دیے ہیں اگر وہ غلط ہوں گے. حوالوں کو میں اثر ابن عباس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی کتاب اور خود تسلیم کر لیا کہ جو اثر ابن عباس کو صحیح مانے وہ اس کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں رہتا، اور اثر ابن عباس کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو علماء نے صحیح مانے، تو پھر ان علماء کو کافر بھی رکھو نا. یہ آپ لوگ کا عجیب مزاج ہے کہ دیوبندی لکھے، میری بات سنیں، دیوبندی لکھے، وہابی لکھے تو کافر ہو جاتے ہیں، اور پیچھے والے لکھے تو مسلمان. اس ٹائم آپ کے تالے منہ پہ لگ جاتے، اس ٹائم آپ لوگ کا منہ بند ہو جاتا ہے. یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ گستاخی جو خطرے صرف دیوبندیوں کے لیے، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے. مجھے اس منافقت پر آپ لوگ کے افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اگر قاسم نانوتوی لکھتے ہیں اس کو صحیح تو آپ تو کافر ہو گیا، اور اگر یہ خود تسلیم کرتے کہ اس سے پہلے پھر انصاف کا تقاضا، میری بات سنیں، انصاف کا تقاضا، میری بات سنیں، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جہاں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جو اس اثر کو درست مانے اس کا عقیدہ ختم نبوت میں باقی نہیں رہتا. آپ لکھتے ہیں زاہبی نے بھی ٹھیک لکھا ہے، مولوی قاسم نانوتوی بھی ٹھیک لکھا ہے، حاکم نے بھی ٹھیک لکھا ہے، بیہقی نے بھی ٹھیک لکھا ہے، عبدالحی لکھنوی نے بھی ٹھیک لکھا ہے. یہ چاروں کے چاروں، پانچوں کے پانچوں عقیدہ ختم نبوت کے چور ہیں. یہ کیا بات ہوگی کہ لکھا سب نے مولانا قاسم نانوتوی سب نقل کرنے والے؟ ناقل تو ہو جائے گستاخ، ناقل تو جائے کافر، اور جنہوں نے لکھے وہ مسلمان، اور ابھی بھی آپ فتویٰ نہیں دے رہے. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. اور دوسری بات، میری پہلی بات کا جواب دیں. آپ جواب نہیں دیں گے، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں. ایک میری بات ہے، آپ اگر نالائق شاگرد ہو، آپ ایک شاگرد نالائق ہو، آپ مطلب میں بیٹکی میں ایک نالائق ہو، بالکل ہی نالائق سے بھی نالائق شاگرد ہو، اس کو ایک پہنچے مطلب کھول کے لوگ علاج کریں. آپ مجھے اللہ کو حاضر نہ جان کے جواب دیں. جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اپنی تحقیق کے مطابق نہیں، تحقیق آپ کو حق ہی نہیں ہے. آپ نالائق آدمی کو تحقیق کا حق ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نالائق شاگرد کو تحقیق کا حق ہے؟ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے نالائق شاگرد کو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. نہیں، میرے سوال کا آپ نے کتاب بھی لکھا ہوا ہے عالم، اور اس سے پہلے میں آپ کو فون کیا، آپ نے ہاں میں جواب دیا، ہاں علامہ تبسم صاحب. آپ کہتے بھائی میں علامہ نہیں ہوں اس ٹائم تو اب ہاں میں، اور اب آپ کو علامہ اور نالائقی. جب آپ نے میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، آپ نے اپنے کو ساری بات سنی ہے. آپ میری کتاب میں دیکھیں کہیں میں نے میری بات کا جواب دیں. میری بات کا جواب دیں. آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ دوسروں کو رگڑا کیوں نہیں دیا اثر ابن عباس پر؟ بس 2 اور 2 4 کا جواب دیں. یہ اثر ابن عباس پہ ابھی میں نے اصل پتہ کیا ہے، اثر ابن عباس کو بھی میں نے لیا ہی نہیں. یہ موضوع جو ہے نا یہ ایک الگ موضوع ہے. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اثر ابن عباس کو لینے والا عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہے تو کیسے نہیں لیا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. باقی کافر ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بس مجھے میں فون بند کر دوں گا. بات سنیں، دیکھیں خواہ مخواہ میں اس سے آپ کی بھی ایک تو دو رنگی سامنے آ رہی، اور افسوس کے ساتھ کہ سفید داڑھی پر آپ دیکھیں 2 رنگی والا کام کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھنا، میرا عقیدہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، میں اس بے ایمان کو کافر مانتا ہوں، لاہوری ہوں. تو بالکل 2 سی 2 باتیں. جو نبی نے گستاخی کرا وہ میرا باپ بھی کیوں نہ ہو وہ کافر ہے. جو اثر ابن عباس کا مؤید ہے، اس کو مصحح ہے، اس کو صحیح کہنے والا ہے وہ کافر. یہ آپ کو اصول ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رہتا. تو آپ کہتے وہ عبدالحی ہو، وہ زاہبی ہو، وہ بیہقی ہو، سارے باڑ میں جائے. یہ کہتے ہو آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ اور مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں پوری کتاب لکھ لیتے آپ. آپ بات سنیں، مجھے جواب دے رہے ہیں نہیں تاکہ میں فون بند کر دوں. بس میرا مزید آپ ٹائم نہ لیں.
آپ اس کا جواب دینے کے نہیں دے رہے ہیں؟ جی ایسا ہے نا کہ آپ یہ جواب باقاعدہ طور پہ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی کیا میں نہیں لکھتا تھا، ابھی مجھے بتائیں ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ ہے نا کہ میں یہ دیکھیں میں مطلب آپ آدھا گھنٹہ مجھ سے بحث کر سکتے ادھر تک اور اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ میں مطلب میں آدھا گھنٹے مجھ سے بحث کرنے کے لیے فضول آپ کے پاس مطلب میں ٹائم ہے اور اس بات کا جواب دینے کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ مجھے جواب دے رہے ہیں یعنی یار بات سنیں، میرا آپ بزرگ آدمی ہے، میرے باپ کی عمر کے آدمی ہیں، مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ جواب دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ نہیں میں ایسے بس یہی بولنا خواہ مخواہ ہم لوگ کا ٹائم ضیع کرتے ہو. جب کتابیں لکھنے کی اوقات نہیں ہے، اتنی علمی اوقات نہیں ہے، کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ میں نے یہ اب تک میں نے یہ سمجھا ملا علی کا اگر کوئی اور نبی کے والدین کو کافر کے تو گستاخ ہے، ملا علی قاری کے تو گستاخ. یہی میں نے سمجھا کہ تم لوگ کے نزدیک گستاخی کا فتویٰ کفر کا فتوے کے لیے دیوبندی ہونا شرط ہے. دیوبندی کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی بکتا رہے تمہارے نزدیک وہ پھر بھی مسلمان رہے گا، اور اگر کوئی میرے جیسا فون کرے تمہارے منہ کو تالے لگ جائیں گے. یہ منافقت ہے، میں اپنی منافقت پر لعنت بھیجتا ہوں. اور آپ لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے. کل قیامت کے دن اگر حضور نے گریبان پکڑ لیا کہ تم نے میری ایک چیز کو گستاخی سمجھی تو پھر یہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیوں کیا؟ کیا جواب دو گے تم لوگ؟ شرم کرے بس، چھوڑو باتوں کو. بس میں فون کر رہا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب کرے خواہ مخواہ میں. یہ بتائیں آپ جواب دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ بس ٹھیک ہے، پھر خواہ مخواہ میں ٹائم ضائع نہ کریں ہمارا. السلام علیکم. بہرحال آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے جو ہے نا دوبارہ فون کر دیا. کوئی بات نہیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے، سختی گرمی ہوتی رہتی ہے. میں اصل میں ناراض نہیں ہوتا ان باتوں پر، کیونکہ آپ نے کم از کم جو بھی سمجھا حق ایک سمجھ کے مجھ سے بات کی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو انسان گرمی میں آ جاتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی، بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن میں اس بات سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. میں کوشش کروں گا اس کو انشاءاللہ العزیز تاکہ یہ جو چیزیں آپ کے سوالات ہیں نا جی، اس سے پہلے بھی یہ سوالات اٹھتے رہے ہیں، ہم نے اس کی باقاعدہ تحقیق کی ہے، اس پہ جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کو صرف یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو یہ باتیں بالکل اب آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ میری کتاب کا جواب لکھا ہے، میں اس مسئلے پر کیوں کتاب لکھوں؟ خواہ مخواہ میں جو مسئلے اہل سنت کے خلاف ہے میں کتاب، لیکن ایک دیوبندی آپ کی کتاب کا جواب لکھ چکا ہے، تو جب اس کا جواب نہیں ہے تو ہمیں کیا جواب؟ ضیاء القرآن والوں نے مجھے نہیں بھیجا. جی انہوں نے مجھے کوئی کتاب نہیں بھیجی. البتہ میں نے اپنے طور پر یہ کتاب منگوائی ہے. اچھا جی. ابو ایوب صاحب کی کتاب جو ہے، یہ محمد الیاس خمن صاحب جو ہیں ان کے شاگرد ہیں یہ کوئی. اچھا. تو جی تو یہ باقاعدہ طور پر ان سے بات ہوئی تھی. ایک منٹ جی. گولیاں پڑھو میرے ساتھ. ہاں یہ ان سے بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ان کے یہ جو شاگرد ہیں ان کی طرف سے یہ جواب آیا. میرے پاس یہ ابو ایوب صاحب کا یہ جواب موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ایک بندے نے ایک کتاب لکھی ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ گوجرا والا کے ہیں، مولانا قاسم صاحب نہیں. تو وہ قاسم جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ اپنے قاسم نالوتی صاحب سے بہت چونکہ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا حصہ بنا لیا ہے قاسم. اچھا جی. تو وہ باقاعدہ گوجرا والا میں جو ان کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے مدرسے میں مدرس بھی رہے ہیں، ان کا کتب خانہ وغیرہ بھی ہے. انہوں نے اس موضوع پہ 4-5 کتابیں لکھی ہیں. تو میں نے وہ کتابیں منگوائی تھیں. ان کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ اس کے بعد ابھی انہوں نے میرے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے. تو کتاب تو نہیں لکھی پوری، یہ کیا کہ کتاب کسی اور نام سے ہے، جس میں ان کے اپنے مولانا قاسم نالوتی جو ہیں ان کے کچھ چیزیں ہیں، ان کے کچھ بیانات یا ان کے کچھ چیز وہ ٹھیک ہے جی، یہ سمجھے مکتوبات وغیرہ جو ہے نا. آپ اس کے نام مجھے بھیجے تو یہ بھی میں منگوا لوں گا. میں آپ کو نام بھیجوں گا. پورا سیف الرحمان، ان کا نام ہے سیف الرحمان قاسم. اچھا. ارے اس میں پھر جو ہے نا میں ایک اور بھی آپ کو عرض کر دوں کہ پھر میں نے یہ مطالعہ پھر بالکل غیر جانبدار ہو کر اور پیر صاحب کی محبت میں نہیں، غیر جانبدار میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اختلاف سے بالا تر ہو کے اور ذہن میں رہتا ہے کہ میں پیر صاحب کو بچاؤں. تو میں نے کافی چیزیں نوٹ کی. ہاں یعنی میں جو دیانت والی بات ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے کافی اب دیکھیں اس میں ایک اور بات دیکھیے نکلتی ہے. علامہ احمد سید کاظمی صاحب، آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ضرورت ہے تعارف کروانے کی. انہوں نے مقالات کاظمی کے اندر لکھا ہے، یہی تحذیر الناس کا جواب لکھا ہے اس کی تائید میں، جو یہ حوالے پیش ہے مولانا قاسم صاحب تحذیر ختم نبوت کا اقرار کیا کہ انہوں نے کہا دیکھو ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے،
لیکن انہوں نے جو متواتر مانا تھا ختم نبوت کا اس کو عوام کا خیال بتایا، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا اعتراض صرف یہ اعتراض نہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا. جبکہ آپ کا اعتراض یا ہمارے دیگر جو پیر صاحب کے خلاف بولتے ہیں ان کا اعتراض ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہے. جبکہ علامہ کاظمی صاحب ختم نبوت کے منکر نہیں کہہ رہے، وہ صرف ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ عوام کا خیال بتائے. اب دیکھیں یہ فتوے کاظمی صاحب پر بھی لگیں گے. اب دیکھیں دوسری بات، ظاہر کاظمی صاحب بھی پیر صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں، تو انہی کے لیے مجھے حوالہ ملا ہے کہ حکیم ترمذی نے ختم الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، عربی میں کتاب ہے، میں نے باقاعدہ بیروت سے پھر منگوائی ہے، وہ چھوٹا سا رسالہ ہے ختم الاولیاء حکیم ترمذی کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخر نبی کرنا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی عبارت بھی وہ بھیج دوں گا، صرف خاتم النبیین معنی کرنا یہ بے وقوفوں والا معنی ہے. صرف آخر نبی معنی کرنا یہ بے وقوفوں والا معنی ہے. تو دیکھیں پھر یہ فتویٰ تو حکیم ترمذی پر بھی آئے گا نا، جو کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا فتویٰ کاظمی صاحب پر لوٹے گا اور علامہ کاظمی صاحب کا فتویٰ حکیم ترمذی پر جائے گا. اچھا اب ایک اور عرض سن لیں. یعنی میں اس طرح کی بہت سی باتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن ہمارے علماء پھر انصاف نہیں کرتے. مجھے دکھ اس بات پر ہوتا ہے، صرف پیر صاحب کے اوپر میں یہ سمجھو کہ یہ ساری اکٹھی کر کے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے مجھے ضرور بتائیں. جی انوار آفتاب صداقت کے نام سے ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو لفظ بلفظ آلت فاضل بری نے اس کو سنا اور اس کی تائید کی ہے. اس کے اندر جگہ جگہ تقدیس الوکیل کی تائید کی ہے. تقدیس الوکیل کے اندر علامہ مولانا صادق قصوری صاحب، یہ ان کا غلام نام قصوری آخر میں آتے ہیں، نام میں ذرا دیر سے نکل گیا. ان کا مناظرہ ہوا تھا جی انہی دیوبندیوں کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ ہوا تھا. اچھا جی ان کا مناظرہ ہوا تھا خلیل احمد. بالکل. اچھا جی اس کے اندر جب یہ اثر پیش ہوا انہوں نے اس اثر کو تسلیم کیا اور عجیب و غریب جواب دیا. انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اثر حضور کی ختم نبوت کے اس لیے خلاف نہیں کہ حضور کی ختم نبوت صرف اس زمین والوں کے لیے، باقی زمین والوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ حدیث باقی زمین والوں کے لیے. اب اس مناظرے کے صدر مناظرت پیر فرید صاحب رحمہ اللہ تھے، غلام فرید صاحب رحمہ اللہ. اب دیکھیں یہ فتویٰ ڈائریکٹ لگا قصوری صاحب پر جو آپ کا فتویٰ ہے، پھر اس کے بعد لگا جی پیر غلام فرید صاحب پر. اس کے بعد یہ جو تقدیس انوار آفتاب صداقت والا جو اس کتاب کو صحیح مانا اس پہ لگا. پھر عالت فاضل بریلوی نے اس کتاب کی تائید کی، ان پہ لگا. پھر یا جامع نیمہ کے غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے جنہوں نے تبیان القرآن میں اسی حوالے کو نقل کیا باقاعدہ کہ اس اثر کا ایک جواب قصوری صاحب نے یہ دیا. پھر یہ غلام رسول سعیدی صاحب پہ لگا. پھر غلام رسول سعیدی صاحب کو اپنے مذہب میں شیخ الحدیث رکھنے والے مفتی منیب الرحمان پہ لگا. پھر ان سب کو بڑا ماننے والے جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور دیگر ذات بھی ہم بھی مانتے ہیں ان سب پہ لگا. تو قصور پہ صرف پیر صاحب کا کہاں سے آ گیا؟ پھر تو اس حمام سے سبھی ننگے ہیں نا. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس قسم کی ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں نا جی. میں ایک تو اکٹھے کرنا میں اپنا مطالعہ کر چکا، اپنا دل مطمئن کر چکا. اکٹھے کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اکٹھے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایسی ذمہ داری جیسے کہ پیر صاحب کے خلاف آپ نے مواد اکٹھا کیا، آپ نے پیر صاحب کے آستانے کو فون نہیں کیا، آپ نے پیر صاحب کے آستانے کو فون نہیں کیا، آپ نے کسی کو فون نہیں کیا. مجھے یہ کتاب ہے جو آپ خود گیا، آپ نے خود مجھے صبح کہا تھا کہ میں نے خود تحقیق کی، ایک کتاب کے لے گیا، میں نے آپ کو حوالے پیش کر دی. اب تحقیق کرنا خود آپ کا کام ہے. اور انصاف اور دیانت کا تقاضا پھر یہ ہوگا، انصاف اور دیانت کا، کیونکہ ہم نے قبر میں مرنا ہے. وہ حکیم ترمذی والا بیروت والا حکیم ترمذی والا وہ مجھے اگر آپ اتصال کر دیں نا تو جی وہ بھی مل جائے گا، وہ کوئی مسئلہ، وہ یہاں ملتا نہیں تھا. میں نے خاص بیروت کے لیے نہیں، میں نے اس مسئلے پر اتنی تحقیق کر چکا ہوں تو میں نے خاص باقی تو میں لے لوں گا. تقدیس الوکیل ہے نا میرے پاس، وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی، وہ نہیں ہے. بالکل. پھر انصاف اور اچھا پھر دیکھیں ایک اور مسئلہ، ہمارے سارے علماء نے اس مسئلے میں لکھا ہے کہ ختم نبوت کا معنی کرنا صرف خاتم النبیین کا معنی صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ آپ آخر نبی ہیں، بس. اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور معنی ہم کریں گے تو ختم نبوت کا انکار لازم آئے گا. حالانکہ صالح شافعی نے سبل الہدا کے اندر، اچھا علامہ جیلی نے الانسان کے اندر، اچھا جی اس کے علاوہ آپ یہ جو شرح شفا والا ہے نسیم الریاض، اس سے لکھا کہ خاتم بفتح اور بالکسر، بالفتح اس کا معنی آئے گا جس پر سارے کمالات ختم ہو جائیں. تو دیکھیں خاتم کا معنی ایک، اور خود عالت کے والد صاحب نے مولانا نقی علی خان صاحب نے بھی انوار جمال مصطفیٰ میں خاتم کا بھی ایک معنی کیا جس پر کمالات کا اختتام ہو. اسی طرح افغانستان کے مفتی اعظم صاحب کی کتاب میلاد پر جس کی تائید شاہ طراب اللہ قادری صاحب نے کی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ جی خاتم کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جس پر سارے کمالات کے اختتام. تو دیکھیں یہ وہی معنی ہے جو نانوتوی صاحب کا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ معنی آخر نبی سے ہٹ کر معنی ہے.
تو یہ سارے فتوے پر لگے کہ نہیں لگے؟ لیکن آپ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. میں آپ کو اگر میں قسم کھا دوں نا, آپ فتوا نہیں لگائیں گے. اگر فتوا لگائیں گے تو پیر صاحب پہ لگائیں گے. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں انشاءاللہ اس پہ یہ اچھی بات ہے, آپ نے مجھے اس پہ ایک بات, اگر وہ انسان کو اچھی بتاتا ہے, علمی بتاتا ہے, اچھا پھر آپ نے مجھے بتاؤ میں کیوں کروں گا. میں ابھی آپ کی بات میری ایک آخری بات بتاؤں گا. میری آخری بات سن لیں. میں اس لیے پھر دیکھیں آپ کی جو ویڈیو میں نے سنی اس کے اندر آپ نے کہا جی اس کا جواب ڈاکٹر خالد محمود مانچسٹروی نے دیا ہے, اور یہ وہ جن کا جو بن کا جو تھا مناظر تھا وہ جو رسائل چاند پوری والا, اچھا اس نے دیا ہے. اچھا جی اس کا جواب جو ہے پتہ نہیں فلاں نے دیا فلاں نے, اور میں نے ان کا ایسا جواب دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے کسی عالم نے نہیں دیا. آپ نے خود اتنا بڑا دعویٰ کیا, لیکن حضور میں نے آپ کے سامنے طالب علمانہ 3-4 اشکال رکھے, آپ اس کا جواب نہیں دے سکے, تو پھر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں نا. بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس پہ پوری انشاءاللہ جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. میں اس پہ تحقیق کروں گا نا. توفیق نہیں ہوگی, آپ کو توفیق ہوگی صرف پیر کرم شاہ صاحب کے خلاف لکھنے پر. اب بات نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ سارے حوالے درست ہوں, یہ سارے حوالے درست ہو, بالفرض ایک طرف رکھیں درست ہے یا نہیں, میں بالفرض لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, بالفرض لگا رہا ہوں. بالفرض نے آپ نے بھی بالفرض پر کام کیا اور آپ کو پتہ بھی ہے. بالفرض یہ حوالے ایسے ہی ہوں جیسے میں نے کہا ہے, تو فتویٰ ان پر لگا کہ نہیں لگے ہے یا نہیں. حقیقت الامر کی بات نہیں کرا, حقیقت میں ہے یا نہیں وہ الگ مطلب, آپ تحقیق کریں, میں اس کو نہیں چھیڑا. میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ ختم نبوت کے متعلق خاتم کا جو معنی ہے بالکسر ہو یا بالفتح ہو, یہ ایسے ہے کہ اس میں خود یہ جو ہیں ہمارے سیال شریف کے خواجہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ اس کا دوسرا معنی یعنی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پہلے معنی کو اپنی جگہ برقرار رکھ کے. یہ جو آپ کمالات کا معنی فرما رہے ہیں کہ فلاں نے کیا ہے اور اس کے کمالات, تو در حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ایک لفظ کے معنی تو بنتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پہلا معنی توڑا نہ جائے, وہ جو اصل معنی ہے اس کو ہٹایا نہ جائے, اس کو ختم نہ کیا جائے, ٹھیک ہے جی, اس کو برقرار رکھا جائے, ٹھیک ہے جی. تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے, یعنی دیکھیں نا میں نے آپ کے سامنے ایک لچک پیدا کی ہے کہ اصل معنی کو ہٹا نہ دیا جائے. غالباً اب میرے ذہن میں نہیں ہے چونکہ پوری کتاب کافی ساری ہے. یہ سیالی صاحب نے کہاں لکھا ہے رحمہ اللہ نے, یہ کہاں لکھا ہے بات؟ یہ ان کا جو خط ہے نا جی, اچھا دعوت فکر میں چھپا ہوا ہے, اور جس میں میں نے لکھا ہے کہ یہ خط میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا جی. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ اس کا معنی یوں کر لیتے تو ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے چونکہ مطلق انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے اصل خط بھی دیکھا تھا. تو اس طرح یعنی کہ عرض یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب پر جو فتویٰ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے مطلق اس کا انکار کر دیا ہے خاتم کا بمعنی آخری نبی. جی. اب میں تھوڑا عرض کر سکتا ہوں. پہلی بات ہے کہ جو علماء نے فتوے لگائے نا, انہوں نے فتویٰ یہ لگایا کہ خاتم النبیین کا معنی آخر نبی کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرنا نکرہ ہے, غور کریں, اس کے علاوہ کوئی بھی معنی ہو اور کسی بھی قید کے ساتھ ہو, کوئی قید نہیں لگائی کہ سابقہ معنی کو برقرار رکھیں گے نہیں رکھیں گے, یہ معنی کریں گے کہ نہیں کریں گے. انہوں نے مطلقاً کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معنی کرنا وہ کفر ہے. اب انہوں نے اس کے علاوہ جائز کو برقرار رکھے یا نہ رکھے, اس کے علاوہ دوسرا معنی کیا ہے تو وہ کافر ہوں گے, فتویٰ لگے گا. باقی مولانا نانوتوی کا میں دفاع نہیں کرنا چاہتا, میں ان کو بیچ میں نہ لے کر, اس لیے کہ اگر آپ یہ کہ انہوں نے انکار کیا تو میں نے تحذر الناس بھی پڑھی اور پیر کرم شاہ صاحب کی بھی کتاب پڑھی ہے. حقیقت یہ کہ مولانا نانوتوی نے بھی ایک جگہ بھی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا. انہوں نے ختم نبوت کو ایسا مانا کہ خود علامہ کاظمی صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا, میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. علامہ کاظمی صاحب نے مانا کہ انہوں نے ہر کچھ کیا ہے, سب کچھ کیا, ختم نبوت کو بھی مانا ہے, لیکن صرف ایک کام کیا کہ جو خاتم النبی کے متواتر معنی تھے اس کو عوام کا معنی بتایا. لہذا یہ کہنا دراصل یہ لکھا, انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ انہوں نے یہ کر کے اپنے اس عقیدے پر جو ہے نا وہ پانی پھیر دیا ہے. آخر میں انہوں نے یہ بات وہ کوئی پانی نہیں پھرتا, ورنہ حکیم ترمذی پر پانی پھرتا ہے. انہوں نے مانا ہے, صرف یہ ہے کہ عوام کو, وہ بھی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا, ان کو چھوڑوں کا دفاع ہم کیوں کریں, ہمارے ذمہ کا دفاع نہیں ہے. میرے ذمہ اپنے اکابر کا دفاع ہے, میرے ذمہ اپنے بڑوں کا دفاع, جس کا ہو نہیں رہا دفاع. وہ آپ بیچ میں جس کو بھی لیا ہے وہ کرتے ہیں, وہ ہم نہیں جانتے, لیکن ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ دیکھیں قمر الدین سیالی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ مجھے پتہ نہیں تھا, آپ نے حوالہ دے دیا, تو یہ بھی اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں. یہ تو ایک اور آپ نے بندہ بڑھا دیا ہے. ہاں وہ کوئی بات نہیں, میں اس بات سے کبھی نہیں ہوا,
بات یہ ہے کہ اب جیسے ختم نبوت کامل کے بعد مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے, یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں, ایک کچھ لکھ رہے, ایک کچھ لکھ رہے, ایک کچھ رہے, اور لٹ لے کر ہم پیر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے, لٹ لے کر ہم جی وہ قاسم نانوتوی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے. پہلے اپنا تو عقیدہ واضح کریں, ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ چوچو کا مربع ہے, اکوڑا کا یہ جو آپ والا اتک والے, میں نے بتایا ابھی میں نے چوچو کے ایسے مربع پیش کیے ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں تحقیق کروں گا. جی پتہ ہے کیا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اچھی ہوتی ہے, انسان دیکھے, بھالے, اس کو سمجھے, اور اس کے بعد پھر اس پہ کوئی بات کرے. اچھا وہ بات نہیں کہ وہ میں سر آپ کو بھیج دوں گا, وہ اور خود بھی آپ لے لیں گے, صرف حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا میں حوالہ بھیج دوں گا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جانتن, تاکہ میرا جو آپ کے بارے میں تاثر غلط گیا نا, جو مجھے بتایا گیا کہ جی یہ مولوی صاحب سے تعصب کی وجہ سے فتوے دے رہے ہیں, وہ تاثر ختم ہو جائے. اگر بالفرض انہوں نے ایسا لکھا ہے جیسے میں نے کہا, اور جس کو آپ بھی کفر تسلیم کر رہے ہیں, تو کیا یہ کافر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بالفرض حقیقت الامر میں لکھا یا نہیں لکھا وہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. بالفرض اگر ایسا ہو جائے, بالفرض اگر دل میں ایسا فتوا دینا, ایسا فتوا دے دینا, حضور جب پیر صاحب کے نہیں حضور میں نے وہ پوچھے نہیں, لیکن آپ میری بات کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فتوا اس وقت بے شک ان پر دینا, اگر انہوں نے ایسا لکھا ہے وہ آپ دیں گے بھی, میں ان کو بیچ میں لا ہی نہیں رہا, میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بالفرض جو ہماری باتیں ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر تحقیق کروں گا, بالفرض اگر یہ باتیں ایسی ہی ہوں تو کیا یہ کفر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بس یہ کسی کا نام نہ لے. نہیں میں اس پہ معذرت کروں گا. وہی بات ہوگی نا, وہی بات ہوگی جو مجھے آستانہ سے مجھے ملی تھی. میں یہی یعنی اسی کا مجھے دکھ ہے کہ یہ حضرات ذاتیات کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں, شخصیات کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں, اصول کی بنیاد پر نہیں کرتے. وہ تاثر صحیح ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ایسی بات نہیں ہے میرے ذہن میں, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نہیں ہے جی, کیوں آپ مجھ سے, آپ اگر مجھ سے میں کسی کو آپ مجھے میں کسی کو کافر اگر کہوں نا تو میں کسی کا خیال نہیں رکھوں. حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے, حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. جبکہ آپ اپنے شخصیات کو دیکھا ہے, پیر صاحب کی شخصیت پر فتوا لگایا آپ نے, پیر صاحب کی شخصیت پر فتوا لگایا آپ نے, دیگر حضرات کی شخصیت پر فتوا نہیں لگایا. کیونکہ مسئلہ شخصیات بات آئے گی نا جی, ان کی باتوں کو بھی ہم نے خوب اچھے طریقے سے دیکھا ہے, ایسے بات ان کے خلاف ابھی بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں تھا, ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اچھے طریقے سے دیکھیں, میں نے دیکھنے کا انکار ہی نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں پورا سال دیکھتے رہے, پورا سال. میں بالفرض کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا, میں بالفرض پوچھ رہا ہوں. جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. اس لیے کہ آپ نے کتاب محض میں تحقیق کی طرف جا ہی نہیں رہا میرے محترم. میں آپ کو بزرگوں میں کس طرح سمجھاؤں, آپ تحقیق کریں نہ مانے. میں کہہ رہا ہوں بالفرض دیکھیں, میری بات سنیں. زید نے طلاق دی ہے, ٹھیک ہے نا, طلاق دی ہے, بات کا مزہ. بالفرض اگر دی ہے تو کیا حکم ہے؟ میں بالفرض کا پوچھ رہا ہوں, میں بالفرض کا علی سبیل تنزل پوچھ رہا ہوں. بالفرض کا مجھے محال پر کوئی فرض ایک صورت فرضیہ تصور کر لے, اس پر کوئی فتوا دے. صورت فرض پہ تو کسی پر فتوا نہیں ہے نا. وہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ایسے ہوتے ہیں نا. نہیں آپ تحقیق کریں حضرت, میری بات وہ آپ ساری باتیں اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تحقیق کریں گے, آپ تحقیق کریں. میں کہتا ہوں پورا سال کریں, جیسے میں نے تحقیق کیا الحمدللہ, اور میرا شرح صدر ہو چکا ہے بالکل. اور دیکھیں الحمدللہ میں نے آپ کو بھی ایسی باتیں بتائی جو آپ کو بھی پتہ نہیں تھی, اور آپ خود بھی تذبذب میں آگے. آپ کریں تحقیق. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بالفرض ایسا لکھا ہو, بالفرض ایسا لکھا ہو. نہیں دے رہا, آپ فتویٰ نہیں دے رہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. یہ شخصیات کا مسئلہ ہے. بزرگوں میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ نے فتوے کے لیے شخصیات کو مدار بنایا, آپ نے اصول کو مدار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دل کا حال کوئی نہیں جانتا, دل کا حال نہ آپ میرا جانتے نہ میں آپ کا جانتا ہوں, لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر آپ کا یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے مدار اصول کو نہیں بنایا, آپ نے مدار شخصیات کو بنایا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ میں نے کہا ہے نا جی, میں آپ سے رابطہ رکھوں گا. میں آپ سے رابطہ رکھوں گا. میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ کے ایک ایک بات کہا کہ یہ بالفرض کی جو ہے نا, یہ بھی کہاں ہوتا ہے, آپ نے مجھے صبح کہا کہ جی کتاب لکھے. تو اگر آپ حضور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی کتاب لکھو میرے خلاف, یہ تو طریقہ نہیں ہوتا حضور. میں کیسے کتاب نہیں, وہ کتاب کا جواب لکھے. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ انسان اگر کتاب کی بات ہوتی نا, کتاب کی, تو یہ ابو ایوب آپ کے خلاف کتاب کتنے سال پہلے لکھی تھی کتاب؟ میں اصل میں اس لیے میں نے کہا تھا نہیں, میری بات, اگر کتاب کا جواب ہوتا نا تو یہ ابو ایوب نے بھی تو آپ کے خلاف کتاب لکھی نا, اور یہ جو گجرانوالہ کا مولوی آپ نے بتایا اس سے بھی تو لکھی نا, آپ نے اس کا جواب دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے
میں نے ابھی تک اس کا جواب میرے ذہن میں ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں لکھوں گا. پھر مجھ سے کیوں جواب لکھوا رہے کہ جی جواب میری کتاب کا لکھو؟ جواب وہ سوال انہوں نے نہیں اٹھایا نا، یہ جو آپ نے اٹھایا. نہیں تو جو اٹھائے وہ تو جواب دیتے نا، وہ تو آپ کا بنتا ہے نا، وہ تو جواب دیتے. بہرحال خیر اس کو چھوڑے، لیکن یہ کہ آپ فتوا نہیں دے رہے، یعنی کیونکہ اصول سب کے لیے ہوتا ہے. اصول میں میری بات سنیں، کوئی بھی ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ کی نزدیک کیا عقیدہ ہے؟ جی یہ تو ہے، تو دے دیا نا، اصول ہے نا. اب میں آپ سے دیکھیے آپ نے کیسے کھلا ڈلو کے فتوا دے دیا، کوئی آپ نے تحقیق کا موقع نہیں مانا، سوچنے کا موقع نہیں مانا. اصول ہے. اب یہی اصول ہے کہ بالفرض یہ ایسا ہی لکھا ہو، فتوا دے دے، بات ختم ہو جائے گی. میں نے شخصیات کا پوچھا ہی نہیں. میں آپ کہتا ہوں یہ بالفرض اگر ایسا ہی لکھا ہو تو فتوا بالکل آپ کا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے آئے گا. شخصیات کو نہیں دیکھا جائے گا، فتوا سب سے ایک جیسا ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنے پڑیں گے کہ کوئی اشکالات ہیں، اس کو دور کرنا پڑے گا. کسی پہلو سے اس کا کوئی مطلب مقصد اور بنتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ایک اور بات بتاؤں، ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پہلو آپ نکال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو بندی کی عبارات میں ہم تعویل کو نہیں مانتے. آپ نے دعوت فکر کا حوالہ دیا نا، دعوت فکر میں خود لکھا ہوا ہے کہ تعویل کرنا خود کفر ہے. یہ نصیر السیالی صاحب نے لکھا ہے تعویل کرنا خود کفر ہے. علامہ حسن الرضی صاحب نے لکھا ہے تعویل کرنا خود کفر ہے. اور علامہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے نا جی بات کو پھیر دینا. تو در حقیقت بات اپنی اصل بات کو پھیر دینا. یہ نہیں کہتا. اگر آپ نے اردو لغت نکالا ہے، آپ نے اردو لغت میں دیکھے اس میں تفسیر تعویل کا ایک ہی معنی لکھا ہے. یہ اردو ہے، کوئی عربی معلّہ نہیں ہے جو آپ ایک ہی لفظ کتنے معنی نکالے. اس کو آپ تعویل دے تب بھی وہی معنی، اس کے آپ تفسیر کرے تب بھی وہی معنی، اس کو آپ توجیہ بولے تب بھی، یہ تینوں ایک ہی معنی. آپ اگر اور تو فیروز اللغات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تینوں ہم معنی مل جائیں گے. اب عجیب بات ہے کہ تعویل کچھ اور ہوگی، توجیہ یہ کوئی لکھنؤ کے اردو یہاں تھوڑی بول رہے، عوامی اردو بول رہے ہم یہاں، اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے. تو چاہے آپ تعویل نکالے، چاہے توجیہ نکالے، چاہے تفسیر نکالے، چاہے پہلو نکالے، وہ پہلو بلکہ مزے اس سے بھی چلو میں عمومی مطلب بتاتا ہوں. غلام نصیر السیالی صاحب نے لکھا ہے کہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت وہیں پڑتی جہاں کفر ہو. ہمارے ہاں تو سمجھنے سمجھانے پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، چاہے جائے کہ اس کا آپ معنی نکالے. لے میں نے اب اس میں کیا تعویل کریں گے آپ یہ بتائیں. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. بہرحال کچھ چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ مجھے اگر مل جائیں تو اچھی ہیں. میں اس کے انشاءاللہ جو ہے نا اس دیکھوں گا کہ وہ اس کا کیا جمع کرے. تو مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھتا کہ پتہ نہیں بہرحال اللہ آپ نے فتویٰ جیسے تیسے بھی فتویٰ لگا لیا. اب آگے تحقیق اگر یہ واقعی ایسا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. میرا یہ تاثر تھا کہ آپ شخصیات پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے کسی طرح چلتے چلتے فتویٰ لگا ہی لیا. چلو ٹھیک ہے. اب ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو پیر صاحب کے جتنے بھی مخالفین، میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، پیر صاحب کے جتنے بھی مخالفین نا، میں نے خود ان سے جا کے ملا بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے ان سوالات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ سارے سوالات آپ کی کتاب کی وجہ سے آئے تھے. مجھے جب آپ کی کتاب پڑھی تو پھر مجھے سارے معاملات پتہ چلے، پھر میں نے تحقیق نکالی. تو اب یہ جو ہے نا تو یہ بہرحال یہ تاثر میں دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں. جی 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 ٹھیک. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اصول ہوتا ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اسلام اور ایمان قبول فرمائے. تو ہم شخصیات پہ نہیں جاتے، ہم اصول پہ جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اثر ابن عباس کا جو معید ہے وہ بھی کافر، اصول یہی ہے. ختم نبوت کا کوئی اور معنی کرے وہ بھی کافر ہے، اصول یہی ہے. اور کیا کہتا ہے اگر اس اثر ابن عباس کو کسی نے مانا ہے یا حضور کی ختم نبوت کو اسی طبقے کے ساتھ خاص مانا تو وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، اصول یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اب دیکھنا کہ آیا یہ باتیں ہیں یا نہیں، جن کی طرف منسوخ کی جا رہی اس میں یہ باتیں ہیں، باقی کافر ہے. اس طرح ختم نبوت کا معنی کو جو پاگل اور بیوقوفوں کا معنی کہ جیسا کہ ترمذی کے بارے میں نے کہا وہ بھی کافر ہے. اب دیکھنا یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. بس یہ اب آپ نے اگر کہی ہے تو فتویٰ آ چکا ہے، اگر نہیں کی تو ظاہر ہے فتویٰ میں نے لگایا تو پھر مجھ پر فتویٰ لوٹے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں میں توبہ کروں گا، رجوع کروں گا، استغفار کروں گا، اور اگر ہے تو فتویٰ آ چکے ہیں نظرات پر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست آپ سے رابطہ رہے گا. یہ میرا ذاتی نمبر ہے، آپ اس کو سیو کر لیں. جب بھی مسئلہ تو مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے عبد الحمید نام بتایا تھا. جی 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 عبد الحمید سیالی. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ پیر صاحب سے ویسے رابطہ کر کے میرے بارے میں معلومات لے بھی سکتے ہیں. یہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے جب خود بتا دیا تو مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک اصلاح کے طور پہ، ایک مصلح کے طور پہ آپ نے بات کی ہے، مجھے خوشی ہے. کوئی ایسی بات، اختلاف ہو سکتا ہے جیسے بھی ہو،
جی جی سخت ہو کم ہو نرم ہو زیادہ ہو شدت ہو نہ ہو، میں اس باتوں پہ گھبراتا نہیں ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں سننے کا عادی ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم.